رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل بھی خاک صاحب نے ایک مجلس میں مطالعہ قرآن کے تعلق سے کچھ گفتگو کی، کچھ باتیں آپ کے پیش نظر کی۔ باوجود اس کے میں نے فی الحال محسوس کیا کہ مطالعہ قرآن کے تعلق سے مزید گفتگو چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ رفقائے محترم، ہم اس چیز کو سمجھے، ایک ہوتا ہے درس قرآن، آپ میں کے چند حضرات درس قرآن اٹینڈ بھی کرتے ہوں گے، اور دوسرا ہوتا ہے مطالعہ قرآن۔ تو جو درس قرآن سے رغبت رکھتے ہیں، بیشتر حضرات آپ جیسے، تو ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا، یا وہ یہ سمجھنے کے لیے قاصر ہے کہ مطالعہ قرآن کیا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ مطالعہ قرآن کا جب بولے جاتا ان سے، تو وہ یہ محسوس کرتے، جیسا پہلے میں بھی محسوس کرتا تھا، کہ مطالعہ قرآن یعنی ہم گھر پہ انفرادی طور پہ جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا مطالعہ کرنا، آیاتوں کو سمجھنا، دیٹ از مطالعہ قرآن، کہ بھئی ہم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھے مطالعہ قرآن یعنی اس سے جو نسبت جوڑی جاتی، جنرلی ہم کو جو دعوت دی جاتی کہ آئیے آپ درس قرآن میں آئیے، مطالعہ قرآن میں آئیے، تو مطالعہ قرآن کا مطلب ہوتا ہے اجتماعی مطالعہ قرآن، کہ چند لوگ 5 10 15 20 25 جتنے بھی جن کو لگاؤ ہے قرآن سے، جو قرآن کو سمجھنا چاہتے، اور یہ نہیں کہ بس انفرادی طور پہ سمجھ لیے اور بس، اور سمجھانا چاہتے، باوجود اس کے کہ یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ ان میں اتنی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ درس قرآن پیش کرے، ایسا نہیں، ایک اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے کسی کا، کوئی قرآن سمجھ جاتا ہے اور درس قرآن کے لیے نہیں طور پہ نہیں، انفرادی طور پہ اپنی بات، قرآن کی بات پیش کرتا، سمجھاتا، لوگوں کو دعوت بھی دیتا، غیر مسلم بھائی برادران وطن ان میں دعوت دیتا، جو ایمان والے ہیں ان کو بتاتا، اس میں جستجو ہوتی۔ لیکن درس قرآن دینے سے اس میں ایک طرح کی دچک اور جھجک رہتی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ جو میں انفرادی سطح پر یعنی انڈیویجول جو میں مطالعہ کر رہا ہوں قرآن کا، قرآن کی آیتوں کا پر غور و تدبر، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے قرآن میں کہ اس پر غور و تدبر کرو، جس کی حدیث بھی موجود ہے کہ ایک آیت پر ابو داؤد کی میں اکثر و بیشتر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا گویا کہ 100 نوافل نماز سے زائد کا ثواب ہے، ایک آیت پر غور و تدبر کرنا، یہ بھی بتایا گیا۔ پھر میں یہ بھی پیش کرتا ہوں کہ سورہ الفرقان آیت نمبر 73 میں بتایا گیا، اللہ کا ارشاد ہے کہ رحمان کے بندوں کی صفت، بڑی خاص صفت ایک یہ بھی بتائی گئی کہ وہ ہماری آیاتوں میں اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، مطلب کتنا بھی بڑا عالم ہو، وہ جب کوئی آیت یا درس قرآن دینے والا عالم ہو یا ایک سامانیہ ویکتی ہو، ایک جنرل ایمان والا ہو، جب وہ آیت پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے اور اس کی تفسیر و تشریح بیان کر رہا ہے وہ اپنے الفاظ میں، تو ہمارا کام کیا ہے کہ یہ آیت تقاضا کرتی کہ ہم اس آیت پر خود بھی غور و تدبر کریں۔ تو جو قرآن کی ترجمانی نہیں پڑھتا تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ غور و تدبر کرے، بس مطمئن ہے وہ کہ بھائی میں روز کا 1 رکوع 2 رکوع پڑھ لیتا ہوں عربی متن میں اور بس ثواب مل جاتا میرے کو۔ لیکن جو قرآن کا مطالعہ کرتا، اس کی ترجمانی پڑھتا،
تو اس کا دل چاہتا کہ میں آیت پر غور و تدبر بھی کروں، تو سننے کے بعد میں بھی اس کا ذہن کلک ہوتا، ارے اس کی ترجمہ تو میں نے ایسا پڑھا، یہ تو اس طرح پیش کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ وہ عالم ہے، کیونکہ وہ ذمہ دار قسم کا شخص ہے، مدرسے سے فارغ ہے یا مدرسے سے فارغ نہیں بھی ہے، تو ایک ذمہ دار ہے جو درس قرآن پیش کر رہا ہے 10 20 50 100 500 لوگوں کے سامنے. میں 500 تو بہت زیادہ بتلا دیا میں نے، لیکن جنرلی دیکھنے میں آیا، آپ بھی محسوس کریں گے کسی بھی مجلس میں، درس قرآن کی مجلس میں نے جو اٹینڈ کیا میری زندگی میں، جب سے مجھے شعور آیا، تو میں نے کسی بھی مجلس میں 50 60 یہ حد ہو گئی، 100 حد ہو گئی بالکل، اس کے اوپر افراد میں نے دیکھا نہیں اٹینڈ کرتے ہوئے. 10 20 25 50 بس حد ہو گئی، 100 بہت زیادہ ہو گئے، 100 اگر ہے اس میں. باقی جو دوسری تلاوتیں ہوتی یا پھر جو بیانات ہوتے اس میں ہزاروں کی تعداد ہوتی، جس میں ذمہ دار کوئی بات پیش کرنے والا اپنے ڈائس سے اسٹیج سے قرآن کی بھی بات پیش کرتا، حدیث کی بھی پیش کرتا باتیں، لیکن اس میں اپنی بات کی بھی مکسنگ کر دیتا کیونکہ اس پر سوار ہوتا. اب سب ایسے رہتے ایسا نہیں، وہ کسی جماعت سے جڑا رہتا ہے، کسی اجتماعیت سے، تو اجتماعیت کے جو قاعدے جو عقائد رہتے وہ اس کا بیس رہتا، اس سے ہٹ نہیں پاتا. وہ بیس کو لے کے، اس عقائد کو لے کے وہ بات کرے گا کیونکہ وہ بندھا ہوا ہے اس عقائد سے. لیکن قرآن کی بات آیتوں کی کھل کے پیش نہیں کر پاتا، کیونکہ اگر پیش کر دیا تو پھر وہ آبجیکشن آتا کہ بھئی جماعت کے اصطلاحات میں ایسا تھوڑی ہے، باقاعدہ اصطلاحاتیں بنی ہوئی ہیں، اصطلاحات کہ بھئی وہ کوئی اپنے بات پیش کر دی، ارے نہیں اس کی اصطلاح ایسی ہے، یعنی ایک فکس کر دیا گیا ہے کہ بس اس چیز کو اس طرح سے آپ سمجھیں گے، اس آیت کو اس سے ہٹ کے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اس کو. اب جب سے لوگوں میں یوٹیوب پر ہر جماعت کے، ہر ذہن کے، کوئی شخص کسی جماعت سے بھی اگر جڑا نہیں ہے، اللہ کی جماعت سے جڑا ہے، بس وہ قرآن کو سمجھتا سمجھانا چاہتا، اس کے بھی درس قرآن سننے کو ملتے خاص طور پہ، تو پھر لوگوں کے اور خاص طور پہ ایمان والوں کے ذہن کھل رہے ہیں قرآن کے پرتی، آیتیں سمجھنا ان کے لیے آسان جا رہا ہے، محتاجی ہٹ گئی ہے. لیکن یہ چیز ہونے کے بعد میں بھی جو بڑے دگگج تھے ان کو بڑے اعتراضات ہوتے. درس قرآن کسی نے دیا تو بھائی یہ مدرسے سے فارغ نہیں ہے، اس طرح سے بھی آتے. لیکن اب لوگوں کے ذہن صاف ہو رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ہیں، اس کو بھی ہم نے سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کھلا ذہن رکھنا ہم نے اس معاملے میں کہ ہم جو قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں کا تذکرہ کیا، حفظ اللہ اور حفظ الشیطان. ایک اللہ کی جماعت، ایک اللہ کی پارٹی، اور دوسری شیطان کی پارٹی. تو جو اللہ کی پارٹی سے رہیں گے تو اس کا ظاہر ہے اس کا نظم العین کیا رہے گا؟ قرآن رہے گا، ان کا نظم العین قرآن رہے گا، قرآن پر ہی بات کریں گے وہ، اور ساتھ میں حدیث بھی چلیں گی. اب جو حدیث میرے اس پر درس قرآن باقاعدہ موجود ہے، جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائیں گی، باوجود اس کے کہ وہ مستند ہے، مسلم بخاری کی حدیث ہے، معتبر ذرائع سے آئی ہے، لیکن ایکچوئل ہم کو دکھ رہا ہے کہ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے بعض حدیث ایسی، تو اس وقت میں آیت نظر انداز نہیں ہوگی. آیت کو تو کیا کوئی ریجیکٹ کر سکتا، وہ حدیث ریجیکٹ ہوں گی، حدیث نظر اندازی نہیں ہوں گی بلکہ وہ ریجیکٹ کر دیں گے اس حدیث کو، کیونکہ وہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے. تو اس چیز کو بھی سمجھے ہم، اور مطالعہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھے پریکٹیکلی کیا ہوتا کہ درس قرآن یعنی ایک شخص درس پیش کرتا، قرآن کی آیتیں لیتا، چند ایک آیتیں، جیسا 5 آیتیں لیا تو اس پہ اپنی درس پیش کرتا اور اپنی تفسیر، اپنا جو رجحان ہے کہ اللہ نے اس میں کیا بات پیش کیا، وہ اس آیت کی گہرائی تک کے جاتا اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی، جو بھی رفقا رہتے ان کے سامنے. لیکن مطالعہ قرآن میں یہ ہوتا کہ چند آیت لی جاتی، 2 4 5 10 جو بھی، اور جتنے بھی جو اس میں اٹینڈ کرتے مطالعہ قرآن کو 5 10 15 20 25 50،
وہ سب کے سب اس مجلس میں انوالو رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ بس ایک کہہ رہا ہے اور باقی سب سماعت فرما رہے, سننے کی حد تک کیا ہے بس. ان سب کو یہ بولے جاتا کہ بھئی ایک ایک آیت لی جاتی کہ اس آیت ایک یا دو آیت لی جاتی, جنرلی ایک آیت لی جاتی کہ بھئی, اور عالم صاحب بھی ہوتے اس میں, ایک بھی ہوتے, ایک سے زیادہ بھی عالم صاحب ہوتے, دوسرے بھی ہوتے جنرل, جو غرض کے مطالعہ قرآن سے جن کو رغبت ہے, قرآن سے, درس قرآن سے, تو ایسے اشخاص اس میں شمولیت لیتے اپنی. اور جن کو جو درس قرآن کو پسند ہی نہیں کرتے کہ بھئی قرآن جو ہے تو بس علماؤں کے سمجھنے کی چیز ہے, اس کے لیے 14 علوم ہونا چاہیے, 16 علوم ہونا چاہیے, ان کے عقائد انہوں نے یہ بنا کے رکھے کہ مدرسے سے فارغ ہونا چاہیے, تو وہ تو درس قرآن کی اکثر بعض لوگ مخالفت کرتے ہیں, کچھ لوگ اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں کہ بھئی میں پڑھتا ہوں نا گھر پہ 2 رکوع عربی میں, میں سنتا ہوں نا, تو وہ درس قرآن اٹینڈ بھی نہیں کرتے. اور جن کو رغبت ہوتی وہ اٹینڈ کرتے, تو وہ غرض کہ وہ آیتیں لی جاتی اور اس میں ہر وہ شخص جس نے مجلس اٹینڈ کیا تو وہ ایک ایک آیت لی جاتی ہے, وہ آیت سے وہ کیا سمجھے اپنی زندگی میں. ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی چل فلانی 5 آیتیں ہم لیں گے آج. رات بھر جو تاکراتیں ہوتی رمضان میں کے مہینے میں اس کا اہتمام کرتے, جیسا ناگپور میں ہماری جو کالونی کی مسجد ہے اس میں اہتمام ہوا 5 تاکراتوں کا رمضان میں, ہر سال بھی ہوتا, باوجود اس کے کہ وہ مسجد بریلوی مکتب فکری کی ہے, سنی جماعت کی ہے. لیکن آپ کو بڑی حیرت ہوں گی, تو ہے ایسے اللہ کے بندے ہر جماعت میں کہ جن کو قرآن سے رغبت ہے, پیش کرتے, تو وہ ہر کوئی وہ جو وہاں اٹینڈ کرتا مطالعہ قرآن میں, اس نے کیا سمجھا وہ پیش کرتا اس آیت کا معنی, مفہوم, اس کی گہرائی. اس میں کسی کو یہ اجازت نہیں رہتی ہے کہ وہ اپنا رجحان دوسرے کو پیش کرے. وہ پیش کرے گا لیکن دوسرے کو اپنے جو خیالات ہے, جو سمجھا آیت سے, دوسرے پر تھوپنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی. پھر اس میں ایک خاص بات ہوتی کہ جو بھی کوئی بیٹھا ہے, اٹینڈ کیا کسی نے, سارے رفقا جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو, اس سے وہ اس کی جماعت نہیں پوچھے جاتی. وہ چاہے کسی عالم کا ترجمہ لائے, مولانا مودودی علیہ رحمہ کا لائے, احمد رضا صاحب کا ترجمہ لائے, وہ لے کے بیٹھے, وہ اشرف علی تھانوی صاحب کا لائے, یا اور کسی کا لائے, یا اور کسی کا, اور کسی کا. کیونکہ غالباً 25 سے زائد زبانوں میں علماء حضرات نے, میں اکثر و بیشتر اپنے درس قرآن میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ ترجمانی کی ہے. کس کے لیے کی بھائی ترجمانی, کس کے لیے ترجمہ کیا؟ لفظی ترجمہ بھی موجود ہے اور ترجمانی بھی موجود ہے, تو کس کے لیے کی؟ اردو میں, ہندی میں, کئی زبانوں میں, 25 سے زائد زبانوں میں, مراٹھی, انگلش, ہندی, کئی اردو میں. تو وہ کس کے لیے کی؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے کی. وہ ہم جو عام جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کی گئی, وہ کہ ہم اس آیت کو سمجھے, اور ہم کیا سمجھے, سمجھنے کے بعد میں پھر ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں وہ چیز کو. سمجھ گئے تو پیش کریں. اب کہیں پر کچھ کنفیوژن ہے تو ہم ایسی مطالعہ قرآن کی مجلس سے اٹینڈ کریں, تو ہمارا جو ہم کبھی کچھ چیز پر غلط ہے ہم کو لگتا تو ہم وہ کریکشن کر لیں گے, ارے میں اس چیز کو, اس آیت کو تو اس طرح لے رہا تھا. لیکن وہ جس کا یہ پریکٹس ہوتی, جو قرآن کا مطالعہ کرتا انفرادی سطح پر, انڈیویجول گھر پر, تو اس سے کوئی ترجمانی پڑھنے سے, ترجمہ پڑھنے سے کوئی زیادہ غلطی سرزد نہیں ہوتی. اس سے معمولی تھوڑا بہت یا کبھی بہت زیادہ بھی, تو وہ اپنے آپ کو کریکشن کر لیتا. یہ بھی ہوتا جنرلی. اور کچھ یہ بھی ہوتے کہ وہ بس اڑ جاتے کہ بھئی میں تو فلاں عالم کا صاحب کو ہی مانوں گا. تو کہنے کا مطلب کسی کو منوانا مقصد نہیں ہوتا اس مجلس میں. کیوں کہ قرآن اس چیز کا گواہ ہے کہ نبیوں نے نہیں منوایا کسی کو. ان کے ذمے صرف انبیاء اکرام کے بات کو پہنچا دینا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہنچاتے تھے, اللہ کی بات کو. تو بڑا آپ کو کوفت ہوتا تھا کہ اتنا بولنے کے بعد میں بھی لوگ ایمان میں آنے کو تیار نہیں ہے. مختصر سے لوگ بالکل چند تعداد آ رہی ہے, مخالفت کرنے کو تیار, بلکہ
تو بڑا دل دکھتا تھا ان کا. تو آیت آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آیت گواہ ہے کہ آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے، جبکہ آپ کے ذمے سے بات کو پہنچا دینا ہے. اب نبی والا کام ہم کر رہے ہیں تو ہمارے ذمے بھی کیا ہے میرے بھائی؟ قرآن کی بات پہنچا دینا ہے. تو اس میں مطالعہ قرآن میں وہی چیز ہوتی ہے کہ ہم جو سمجھے وہ ہم پہنچائیں. وہاں کوئی اگر عالم صاحب بھی رہا یا کوئی بہت بڑا دگگج درس قرآن دینے والا وہ بھی رہا، بڑی معتبر شخصیت، وہ بھی اپنی بات وہاں تھوپ نہیں سکتا. اس مجلس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا بھی صحیح سمجھے ہو لیکن دوسرے کو آپ اپنی بات جو ہے تو وہ تھوپ نہیں سکتے. بس اپنی بات سمجھے، جو سمجھے آپ نے وہ سمجھانا ہے اس کو، دوسرے کو منوانا نہیں ہے اپنی بات. اور وہ مجلس کا اختتام بھی اس طرح سے ہوگا دعائیں کر کے کہ بھائی آپ نے مانے کہ نہیں، یہ نہیں ہوتا. لیکن خاص بات میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جو درس قرآن دیتے ہیں ذمہ دار قسم کے لوگ، جس میں عالم بھی شامل ہیں میرے جیسے اور جنرل اور آپ جیسے حضرات جو درس قرآن دیتے وہ بھی، ان کی بھی شمولیت ہے ان میں. لیکن درس قرآن والے تو ایک تو کم ہوتے، ان کی تعداد ہی کم ہوتی، دیگر ایمان والوں کے مقابلے میں درس قرآن سننے والے بھی کم، دینے والے بھی کم. اور اس کے بعد میں پھر اور ان کی سارٹنگ ہو جاتی کہ جو درس قرآن دینے والے ہیں وہ اس مجلس کی مخالفت کرتے بیشتر افراد. یا تم ارے بھائی مطالعہ قرآن نہیں، مطالعہ قرآن ان کی دعوت دینے جاؤ ان کو تو نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ. پھر کچھ لوگ خاموشی سے سن لیتے بات کو، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور پھر اٹینڈ نہیں کرتے وہاں پر مطالعہ قرآن کی مجلس. جبکہ وہ درس قرآن دیتے، ان کا کام ہے اٹینڈ کرنا چاہیے جہاں کہیں بھی مطالعہ قرآن کی مجلس ہو اصولوں کے ساتھ میں. وہاں پر ان کے آنے سے اگر کوئی وہ کسی کے آنے سے وہاں شر پھیلتا تو وہ مجلس میں نہ آئے، اپنی بات جو چلانا چاہتا تو وہ آنے سے وہاں پر یہ ہوتے. اور اس لیے ہوتے کہ میں تو یہ سمجھتا کہ رائے فرار اختیار کریں گے یا پھر ایسی مطالعہ قرآن کی مجلس کے سے انکار کریں گے، مخالفت کریں گے ڈائریکٹ انڈائریکٹلی، اچھے انداز میں کریں گے. لیکن کرتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک عادت بن گئی، ان کی عادی ہو گئے، وہ میری آواز سنو، میں درس قرآن دے رہا ہوں نا، اب میں صحیح پڑھوں، میں غلط دے نہیں سکتا، میں تو صحیح پڑھوں. اب اس کے علاوہ وہاں بات آئیں گی. تو پھر جب میں درس قرآن دیتا تھا کسی نے پوچھا اس سے ہٹ کے، ارے بھائی اس کا پیٹرن یہ، ارے یہ آیت نہیں مان رہے آپ تو کافر ہو گئے، آپ تو مرتد ہو گئے. یہ اس طرح کی فائرنگ کرتا ہے نا، وہ زور زور سے بولنا، اس کو دھمکانا، کیوں نہیں مان رہے آپ، جیسا وہ خود بالکل صحیح سمجھ لیا. وہ بھوت سوار ہوتا اس میں. وہ ایک طرح سے بولنا چاہیے ڈائریکٹ انڈائریکٹ، وہ تکبر ہوتا کہ بات کو منوانا. اور ترا یہ کہ میں میری بات تھوڑی منوا رہا ہوں، میری بات تھوڑی پیش کر رہا ہوں، میں پیش کرنا الگ بات ہوگی لیکن منوانا یہ تو اللہ کی بات ہے، کیونکہ وہ ایسا، میں ایسا سمجھا اور میں صحیح سمجھا. تو سوالی نشان یہ بنتا، ارے میرے بھائی کتنا بھی بڑے عالم ہے تو، اگر آپ اگر کتنے بڑے عالم ہیں یا آپ کتنے بڑے درس دینے والے ہیں، ذمہ دار، بہت اچھا درس دیتے، تو کیا آپ نبی ہو؟ کیا آپ رسول ہو؟ انبیاء اکرام نبی تھے، رسول تھے، آیت نازل ہوتی تھی، اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی تو آیت آ جاتی تھی باقاعدہ کہ بھئی آپ ایسا نہیں کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسا، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی آیتیں آپ کو ملیں گی ایسی کم و بیش. ایک اندھا آیا نابینا تو آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا مجلس میں، دوسرے جو سردار بڑے بڑے لوگ تھے ان کی طرف دھیان دیا، تو وہ اس کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ آپ نے اس کی طرف دھیان کیوں نہیں دیا. پھر کبھی بات آپ نے انشاءاللہ کہا نہیں تو وہ بھی آیا کہ جب بھی آپ کوئی بات بولو، کوئی آیت پوچھنے کے لیے آیا تھا، میں کل بتاتا. کس طرح سے آتا نا، اس میں علماء حضرات نے لکھی نا اس میں، اس آیت کے تفسیر میں، تشریح میں، کہ ٹھیک ہے کل میں بتاتا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر سے اللہ آیتیں بھیج رہا ہے، تو آیت آئی کہ جب بھی آپ کہو تو اس میں یہ بھی آتا، علماء حضرات بتاتے کہ کچھ دن کچھ سمے آیت ہی نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گھبرا گئے کہ میری نبوت تو نہیں اللہ نے مجھ سے چھین لیا.
تو پھر آیت ہے کہ بھائی جب بھی آپ کسی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو کہ آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ چاہیں گا تو آپ پر آیت بھیجیں گا۔ ایسا نہیں کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ٹھیک ہے میں کل بتاتا، مطلب کل اللہ بھیجیں گے اس تعلق سے تعلق آیت۔ تو یہ چیزیں بھی ہے۔ یونس السلام سے غلطی ہوئی کہ قوم نے تو ان کو گھر سے بے گھر وہاں سے نکلنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن ان کی مان نہیں رہی تھی، لیکن ان کے ذہن میں آیا کہ اتنی محنت کر رہا ہوں میں یونس السلام کہ پھر بھی قوم نہیں مان رہی ہے، تو انہوں نے اسپاٹ چھوڑ دیا۔ تو کیا ہوا؟ مچھلی کے پیٹ میں مچھلی نگل لی، معافی مانگی انہوں نے۔ تو گویا کہ انبیاء کرام سے جو غلطی ہوتی تھی تو اللہ ان سے کریکشن کروا لیتا تھا۔ ہم سے جو غلطی ہوں گی تو ضروری نہیں کہ اللہ کریکشن کرے گا، کریکشن کروا بھی سکتا ہے لیکن کوئی وحی یا آیت نازل نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ہو سکتا کہ غلطی ہوئی اور غلطی کے ساتھ میں آپ غور و تدبر کریں اور ویسے ہی آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ یہ سمجھیں کہ بس میں صحیح پر ہوں، اس لیے ہٹ دھرمی نہیں ہونا۔ ارے میرے بھائی مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کیسی شخصیت ہے، سب کو معلوم ہے، ہر جماعت والے جو ہے ان کے شخصیت سے واقف ہے، تعارف ہے ان کا، لیکن اتنے درس قرآن جنگجو پیمانے پہ دینے کے بعد میں بھی ان سے بھی غلطی ہوئی کہ 3 طلاق کو پہلے انہوں نے مانا کہ بیک بات ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی، اب بعد میں پھر یہ بنا ان کا رجحان کہ نہیں میں نے بہت غور و تدبر کرا، ہو جاتی کر کے، اور اسی پر ان کا انتقال بھی ہو، بات پر قائم رہے۔ پھر تو پہلے غلط پر تھا، میں نے معافی مانگا اللہ سے، اب میں لوگوں کو یہ بتاتا کہ نہیں ہو جاتی ہے ایک مجلس میں۔ تو یہ چیز ہے، اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے۔ قیامت پر ہے ان کا معاملہ کہ قیامت جو ہے مانتے کہ اچانک آئیں گی، لیکن قیامت کے پہلے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کا دن مقرر، اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے۔ تو کچھ نکات پہ ان سے بھی میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، لیکن ان سے بھی میرا اختلاف ہے، ہوتا ایسا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی مخالفت علم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ جو قرآن پڑھتا ہم بھی سمجھے مخالفت علم کی بنیاد پہ ہونا، بکس کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کب کس کو مرنے کے پہلے کیسی توفیق دے دے، ہم اگر سمجھے کہ بھئی میں صحیح پر ہوں تو دوسرا نہیں سمجھا تو اللہ مرنے کے پہلے ہو سکتا اللہ سمجھا دے اس کو، توبہ کر لے، وہ توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں نا، اور ہم کو پتہ بھی نہ ہو اور ہم وہاں سمجھے کہ یہ دوزخ میں جائیں گا، وہاں جنت میں دکھیں گا کہ یہ بندے نے توبہ کر لی تھی۔ تو ہم کسی کو اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کریں، یہ نہ سمجھیں ہم کہ میں بالکل ٹوٹل صحیح پر ہی ہوں۔ اس پر بھی میرے درس قرآن باقاعدہ موجود ہے۔ تو میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ آپ جو مطالعہ قرآن کی مجلس زیادہ سے زیادہ اٹینڈ کریں، باوجود اس کے کہ جو درس قرآن والے ہیں وہ آپ کو اگر منع بھی کرتے ہیں تو بالکل ان کی مت